بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 17 ہے، جس کا عنوان ہے مقبول احادیث۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سابقہ سبق میں ہم نے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں پڑھی تھیں۔ پہلی قسم تھی خبر متواتر، پھر اس کی دو قسمیں تھی متواتر لفظی اور متواتر معنوی، پھر دوسری قسم تھی خبر واحد۔ خبر واحد کی ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی، مشہور، عزیز اور غریب۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے معتبر اور نامعتبر ہونے کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں، حدیث مقبول اور حدیث مردود۔ مقبول وہ حدیث ہے جس کی سند یا درایت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا صحیح ہونا راجح ہو، ایسی حدیث حجت ہے۔ اور مردود وہ حدیث ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا درست ہونا راجح نہ ہو، خواہ سند میں ضعف کی بنیاد پر ہو یا درایت کی بنا پر ہو۔ حدیث مقبول کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں، مقبول باعتبار روایت و سند، اور دوسری قسم مقبول باعتبار درایت و متن۔ احادیث مقبولہ باعتبار سند 5 طرح کی ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، اور معمولی ضعیف۔ مقبول باعتبار درایت و متن، اس کے مقبول ہونے کے لیے 3 قرائن ہیں، مطابقت قرآن، تلقی بالقبول، صحابہ کرام کا عمل۔ تو ان ساری اقسام کی ہم اگلی سلائیڈ کے اندر تفصیلات دیکھتے ہیں اور امثلہ بھی ان کی دیکھتے ہیں۔ مقبول باعتبار روایت و سند کے، اس کی پہلی قسم تھی صحیح لذاتہ۔ تو اس کی ہم تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح لذاتہ وہ حدیث ہے جس کو عادل اور قوی الحفظ راویوں نے اس طرح نقل کیا ہو کہ سند میں کہیں انقطاع نہ ہو اور وہ علت اور شذوذ سے محفوظ ہو۔ اب اس کے اندر کچھ مشکل الفاظ ہیں، کچھ اصطلاحی الفاظ ہیں، جیسے عادل اور دناعت اور قوی الحفظ اور علت اور شذوذ۔ تو ان کی کیا تفصیل ہے؟ عادل کہتے ہیں جو گناہوں سے اور دناعت کی باتوں سے بچتا ہو۔ دناعت سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وہ بات شرعاً جائز ہو لیکن معاشرہ میں تہذیب اور شائستگی کے خلاف سمجھی جاتی ہو، جیسے راستے میں چلتے ہوئے ایسی چیز کھانا جو چلتے پھرتے نہیں کھائی جاتی۔ تو عادل ہو یعنی گناہوں سے بچتا ہو اور دناعت سے بچتا ہو۔ تیسری چیز ہے قوی الحفظ۔ قوی الحفظ یہ ہے کہ جو سنی ہوئی بات کو کمی بیشی اور ملاوٹ سے محفوظ رکھ سکتا ہو، اصطلاح میں اس کو ضبط بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح علت کا لفظ آیا۔ علت روایت میں پائی جانے والی ایسی پوشیدہ کمزوری کو کہتے ہیں جس سے اہل فن ہی واقف ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ یہ سند ہے کہ اس روایت کی سند میں تمام رجال ثقہ ہیں، لیکن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں وہم ہوا ہے۔ اصل میں اس حدیث کے راوی عمر بن دینار کے بھائی عبداللہ بن دینار ہیں، اور حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن دینار کی بجائے عمر بن دینار کہہ دیا۔ یہی حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا وہم ہے، اس کو کہتے ہیں علت۔ اور شاذ یہ ہے کہ راوی نے سند یا حدیث کے مضمون میں اپنے سے بہتر راوی کی مخالفت کی ہو۔ اس کی مثال جب ہم حدیث شاذ پڑھیں گے نا، وہاں اس کی مثال بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیں کہ اب ان الفاظ کی تشریح کے بعد آپ کے لیے اس تعریف کا سمجھنا آسان ہو گیا کہ صحیح لذاتہ ہی وہ حدیث ہے جس کو عادل اور قوی الحفظ راویوں نے اس طرح نقل کیا ہو کہ سند میں کہیں انقطاع نہ ہو اور وہ علت اور شذوذ سے پاک ہو۔ دوسری قسم ہے صحیح لغیرہ۔ صحیح لغیرہ وہ حدیث ہے
جس کا کوئی راوی خفیف الضبط ہو لیکن متعدد طرق سے منقول ہونے کی وجہ سے صحیح کے درجے میں آ جائے، جیسے یہ روایت ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ۔ اس روایت میں محمد بن عمرو نے ابو سلمہ سے نقل کیا ہے۔ محمد کامل درجہ قوی الحفظ نہیں ہے، لیکن دوسرے راویوں نے ان کی متابعت کی ہے، اسی بنا پر علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگلی قسم ہے حسن لذاتہ۔ حسن لذاتہ وہ حدیث ہے جس کے راوی عادل لیکن نسبتاً کم قوی الحفظ ہوں اور اس میں شذوذ یا علت نہیں پائی جاتی، جیسے یہ روایت آپ کے سامنے ہے۔ اس روایت میں جعفر بن سلیمان الضبعی کم درجہ کے راوی ہیں، باقی تمام راوی اعلیٰ درجے کے ہیں۔ صحیح اور حسن دونوں طرح کی روایتوں میں راوی عادل ہوتا ہے اور شذوذ اور علت نہیں پائی جاتی۔ فرق صرف ضبط کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ صحیح کے راویوں کے مقابلے میں حسن کے راوی کم درجہ کا حافظہ رکھتے ہیں، لیکن ایسے ضعیف الحفظ بھی نہیں ہوتے کہ ان کی روایات نامعتبر قرار دی جائیں۔ مقبول باعتبار روایت و سند کی چوتھی قسم ہے حسن لغیرہ۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی راوی عدل یا ضبط کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن کثرت طرق کی بنا پر اس کی تلافی ہو جائے، جیسے کہ یہ روایت ہے، اس کے اندر حشیم ضعیف ہیں کیونکہ یہ مدلس ہے۔ مدلس یا تدلیس کی وضاحت اگلے اسباق کے اندر آ جائے گی، اور انہوں نے ان کے صیغے سے یزید سے روایت نقل کی ہے، لیکن ابو یحییٰ تیمی نے بھی عبد الرحمن سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اس لیے یہ اب حسن کے درجے میں آ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ روایات تائیدی روایات بھی ہوتی ہیں۔ تائیدی روایات دو طرح کی ہوتی ہیں، پہلی قسم کو کہتے ہیں متابع اور دوسری قسم کو کہتے ہیں شاہد۔ متابع کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ متابع جس کے اندر متابعت تامہ پائی جائے، اور دوسرا وہ متابع جس کے اندر متابعت قاصرہ پائی جائے۔ متابعت تامہ کسے کہتے ہیں کہ جس میں راوی اپنے جس شیخ سے روایت کر رہا ہو اسی شیخ سے دوسرا شخص اس کے موافق روایت کرے، جیسے کہ دیکھیں یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ آگے حضرت عبداللہ ابن دینار سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، تو یہ ایک سند موجود ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی حدیث کو اسی سند سے روایت کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں بھی جو شیخ ہیں وہ امام مالک ہیں اور ان کے بعد یہی سند ہے، یعنی امام مالک اور پھر حضرت عبداللہ ابن دینار اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہوگی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابع شمار ہوگی، اور ان دونوں کے اندر متابعت تامہ پائی جاتی ہے کیونکہ دونوں کا جو شیخ ہے وہ ایک ہے۔ لیکن ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو جو روایت کیا ہے تو اس کے اندر صحابی جو اخیر میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سند کے اندر وہ تو یہی ہے، لیکن اس سے پہلے والی جو سند ہے وہ مختلف ہے، تو پھر یہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ والی جو روایت ہوگی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والی روایت کی مطابع تو شمار ہوگی، لیکن ان کے اندر متابعت قاصرہ پائی جائے گی۔ اور شاہد اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر معنی اس سے ملتے ہوں، یعنی سابقہ روایت سے معنی ملتے جلتے ہوں، البتہ سند مختلف ہو، جس کی اگلی سلائیڈ کے اندر مثال بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں ہم شاہد کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں، اگرچہ سابقہ صفحے پر اس کی طرف اشارہ تو تھا۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہاں روایت تو وہی ہے، ملتی جلتی ہے معنی میں، اور اس میں اخیر والے جو صحابی راوی ہیں وہ بھی مختلف ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ تو اس اعتبار سے یہ جو روایت ہوگی یہ سابقہ روایت یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے شاہد بنے گی، متابع نہیں بنے گی۔ حدیث مقبول باعتبار روایت و سند کے
اس کی 4 اقسام کے اوپر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ 5ویں قسم ہے معمولی ضعیف، تو ہم اس 5ویں قسم کو اب دیکھتے ہیں۔ 5ویں قسم ہے معمولی ضعیف، جس حدیث کے سلسلے سند میں بہت زیادہ ضعف نہ ہو، مثلا اس کے راوی پر وضع حدیث یا کذب کی تہمت نہ ہو، تو یہ 2 صورتوں میں مقبول ہے۔ پہلی قسم ہے کہ فضائل و ترغیبات میں یہ مقبول ہوگی، اور دوسرے نمبر پر احتیاطی احکام کے اندر مقبول ہوگی۔ عقائد و ایمانیات میں یا حلال و حرام کے احکام میں ان کا اعتبار نہیں۔ امام احمد، امام سفیان ثوری، عبد الرحمن ابن مہدی اور جمہور کا یہی مسلک ہے، لیکن ان کے مقبول ہونے میں پھر بھی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ روایت بہت زیادہ ضعیف نہ ہو، دوسری شرط ہے کہ دین و شریعت کے عام اصول کے مطابق ہو، اور تیسری شرط ہے کہ عمل کرنے میں اس کے ثابت ہونے کا یقین نہ ہو بلکہ احتیاط پر عمل کرنے کی نیت ہو، اور چوتھی شرط ہے کہ روایت نقل کرتے ہوئے یا تو اس کے ضعیف ہونے کو واضح کر دیا جائے یا یقین کے صیغے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہ کی جائے، بلکہ کہا جائے کہ روایت کیا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فلاں بات کی نسبت کی گئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حدیث مقبول کی دوسری قسم، مقبول باعتبار درایت و متن کے۔ تو اس حدیث کے مقبول ہونے کے بہت سارے قرائن ہیں، تو ان قرائن میں سے 3 اہم قرائن یہ موجود ہیں، یعنی مطابقت قرآنی اس میں پائی جائے، تلقی بالقبول اس کو حاصل ہو، اور صحابہ کرام کے عمل سے اس کو تائید حاصل ہو۔ ان کو ہم آگے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ حدیث مقبول باعتبار درایت و متن وہ حدیث ہے جس کی سند میں ضعف ہو لیکن دوسرے قرائن کی بنا پر حدیث کے متن کو قبول کیا جائے۔ یہ قرائن مختلف ہیں جن میں سے 3 اہم ہیں۔ پہلا قرینہ قرآن مجید کی مطابقت، جیسے صلاۃ الحاجت کے سلسلے میں ایک روایت ہے جو ترمذی شریف میں نقل کی گئی ہے، تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اگلے صفحے کے اندر جا کر ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلے ان تینوں قرائن کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ دوسرا قرینہ ہے تلقی بالقبول، اور تیسرا قرینہ ہے صحابہ کرام کا عمل، یعنی صحابہ کرام کے عمل کی تائید اس حدیث کو حاصل ہو۔ حدیث کے مقبول ہونے کا پہلا قرینہ ہے کہ قرآن مجید سے اس کو مطابقت حاصل ہو، جیسے کہ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے فائدہ بن عبد الرحمن، یہ محدثین کے نزدیک ضعیف شمار کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اس آیت میں صلاۃ کو اللہ سے مدد مانگنے کے ایک ذریعہ بتایا گیا ہے۔ تو صلاۃ الحاجت کا مقصد بھی یہی ہے کہ نماز پڑھ کر اپنی حاجات کے لیے درخواست کی جائے، اس لیے یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے باوجود معتبر مانی جائے گی۔ دوسرا قرینہ ہے تلقی بالقبول، یعنی بہت سے فقہا اور محدثین کا اس کے اوپر عمل ہو، جیسے کہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے لا وصیت لوارث، تو اس حدیث کی سند بھی کمزور ہے لیکن تمام فقہا نے اس کو قبول کیا ہے، اس لیے یہ حدیث مقبول ہوگی۔ یا پھر آپ اس میں ایک یہ مثال بھی لے سکتے ہیں کہ 20 تراویح، اس کی جو روایت آتی ہے تو وہ روایت سند کے اعتبار سے بہت سے اہل علم کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے آج تک ہر دور میں اس پر مسلمانوں کا عمل رہا ہے، ائمہ متبوعین اور حضرات محدثین اسی کے قائل رہے ہیں، اس لیے یہ حدیث مقبول ہوگی۔ تیسرا قرینہ ہے صحابہ کرام کا عمل، یعنی اگرچہ حدیث ایک درجہ ضعیف ہے مگر صحابہ کرام کا عمل اس کے مطابق ہو تو پھر یہ مطابقت اس حدیث کو درجے قبول تک پہنچا دیتی ہے، جیسے کہ روایت میں ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ الا رکعتی الصبح، کہ جب نماز قائم ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ اب یہ جو اس حدیث کے اندر اضافہ ہے رکعتی الصبح، یہ محدثین کے نزدیک اضافہ ضعیف ہے، لیکن اس اضافے کی تائید ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل سے کہ نماز جب فجر کی کھڑی ہو جاتی اور وہ مسجد میں تشریف لاتے
تو پھر وہ جس جگہ نماز ہو رہی ہوتی اس سے ہٹ کر مسجد کے اندر ہی فجر کی 2 رکعتیں یعنی کہ سنتیں ادا کرتے، پھر نماز کے اندر شامل ہو جاتے۔ یہ سب حضرات شب و روز کے حاضر باش صحابہ تھے، اور یہ بات ناقابل تصور ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قطع نظر کر کے ایسا عمل کیا ہوگا۔ اس لیے اس عمل کی وجہ سے یہ حدیث درجے قبول کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو یا کسی محدث نے اس کو ضعیف الاسناد قرار دیا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ متن حدیث بھی ضعیف اور مردود ہوگا۔ اخیر میں ہم کچھ سوالات کو لے لیتے ہیں، ان سوالات کا آپ جواب تحریر کریں، اور اگر کوئی جواب سمجھ نہ آئے تو ہم دوبارہ سے سبق کو سنیں گے اور پھر ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔